بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو السلام علیکم۔ آج کی ہم اس صوفیہ کرام کی معلوماتی ویڈیو میں ہم پیر مار علی شاہ کی سوانحیات اور ان کے مزار کی تاریخ کو بیان کر رہے ہیں۔ پیر مہر علی شاہ پنجاب، برطانوی ہندوستان، موجودہ پاکستان سے متعلق رکھنے والے پنجابی مسلمان صوفی اسکالر اور صوفیانہ شاعر تھے۔ چشتی حکم سے تعلق رکھنے والے وہ ایک حنفی عالم کے طور پر جانے جاتے ہیں، جنہوں نے احمدیہ مخالف تحریک کی قیادت کی۔ انہوں نے متعدد کتابیں لکھی، جن میں خاص طور پر سیف چشتی آرڈر کی تلوار، مرزا غلام احمد کی احمدیہ تاریخ پر تنقید کرنے والا ایک سیاسی کام ہے۔ عبدالقادر شاہ جیلانی 25ویں پشت میں اپنے والد نظر الدین شاہ کی طرف سے عبدالقادر شاہ جیلانی کی نسل سے اور 38ویں پشت میں حسن ابن علی کے ذریعے پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے تھے۔ اپنی والدہ موصوفہ کی طرف سے وہ 24ویں پشت میں عبدالقادر جیلانی سے اور 37ویں پشت میں حسین ابن علی کے ذریعے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتے ہیں۔ انہوں نے اپنی ابتدائی دینی تعلیم خانقاہ مزار پر واقع اسکول میں حاصل کی اور مقامی مدرسہ میں اردو اور فارسی کی کلاسیں دی گئیں۔ 15 سال کی عمر میں اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد انہوں نے موجودہ یوپی ہندوستان کے موجودہ اتر پردیش میں مزید تعلیم جاری رکھنے کا فیصلہ کیا۔ اس لیے وہ ہندوستان کے مختلف حصوں میں جیسے لکھنؤ، دیوبند، رامپور، کانپور، علی گڑھ، دہلی اور سہارنپور میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے روانہ ہوئے، جو اس وقت دہلی تعلیم کے مشہور مراکز تھے۔ علی گڑھ میں ان کا قیام علی گڑھ کے لطف اللہ کے مدرسے میں 2.5 سال رہا۔ دہلی میں قیام کے دوران مہر علی شاہ نے مشہور عالم سید نذیر حسین سے تعلیم حاصل کی۔ شاہ سلسلہ چشتیہ نظامیہ میں سیال شریف سے خواجہ شمس الدین سیالوی کے شاگرد اور خلیفہ تھے۔ ان کی سوانحیات مہر منیر میں درج ہے کہ انہیں حاجی امداد اللہ نے خلیفہ بھی بنایا تھا، جہاں وہ مکہ مکرمہ میں تشریف لائے تھے۔ شاہ ابن عربی کے نظریہ وحدت الوجود کے حامی تھے، لیکن انہوں نے مخلوق اور خالق کے درمیان فرق کیا، جیسا کہ ابن عربی نے کیا۔ انہوں نے ابن عربی کے نظریے کی وضاحت کرتے ہوئے بھی لکھا ہے کہ اپنے ساتھی قاضی میاں محمد امجد کی طرح وہ ابن عربی اور ان کی 37 جلدوں پر مشتمل تصنیف دی الفتوات المکیہ پر ایک اتھارٹی تھے۔ سن 1933 میں شاہ اپنے مراقبہ اور صوفیانہ ٹرانس میں مشغول ہو گئے۔ اسی سال فلسفی محمد اقبال کو کیمبرج یونیورسٹی میں ابن عربی کے تصور، خلا اور وقت پر لیکچر دینا پڑا۔ انہوں نے شاہ کو خط لکھا کہ اب پورے ہندوستان میں کوئی ایسا نہیں ہے جس میں وہ اس معاملے میں مشورہ کر سکے اور اس سے ابن عربی کے کام کے بارے میں بتائے، اور درخواست کی کہ شاہ البتہ مراقبہ اور خراب صحت کی وجہ سے کوئی جواب نہ دے سکے۔ راولپنڈی کے پرانے شہر میں ایک تاریخی مغل طرز کی مسجد، مرکزی جامع مسجد، 1930 میں پٹوہار کے علاقے میں مسلم اتحاد کی علامت کے طور پر راولپنڈی کے مسلم کمیونٹی کی عطیات سے تعمیر کی گئی تھی۔ یہ مسجد 2 سال میں مکمل ہوئی اور اس کا افتتاح گولڑا شریف کے صوفی بزرگ پیر مار علی شاہ نے افغانستان کے معزول بادشاہ ایوب خان کے ساتھ کیا، جو اس وقت راولپنڈی میں مقیم تھے۔ تحریک پاکستان کے ممتاز مسلم شخصیت جیسے مولانا ظفر علی خان، عطا اللہ شاہ بخاری اور مولانا انور شاہ کشمیری نے بعض ازاں اس تاریخی مسجد میں نماز کی امامت کی۔ جب وہ اس کا دورہ کرتے تھے، ماہ صفر سن 1356 ہجری اپریل 1937 کے اوائل میں
ان کو نزلہ زکام کا حملہ ہوا جو جلد ہی ٹائیفائڈ بخار میں تبدیل ہو گیا، جو کئی دنوں تک جاری رہا۔ سفر کے آخری ایام میں ان کی حالت مزید بگڑی۔ 29 سفر 11 مئی 1937 کی صبح نبض بے ترتیب ہو گیا اور جسم کے درجہ حرارت میں بھی اچانک تبدیلی آ گئی۔ آخری اٹل لمحے کی آمد عین قبل اس نے اپنے دل کی گہرائیوں سے اللہ کے الفاظ کا اس طرح تلفظ کیا جیسے اس کے پورے جسم میں سر سے پاؤں تک لرزہ طاری ہو گیا، اور جس کی بازگشت ہر اس شخص نے محسوس کی جو جسم کو چھوتا تھا۔ اگلے ہی لمحے انہوں نے دوسری بار لفظ اللہ کو دہرایا اور پھر قبلہ کی طرف منہ کر لیا، اس طرح اشارہ دیا کہ آخر کا انجام آ گیا۔ مولانا علی شاہ کا مزار 20ویں صدی کا ایک صوفی مزار ہے جو پیر مولانا علی شاہ کے مقبرے کے طور پر کام کرتا ہے، جو 20ویں صدی کے چشتی نظام کے ابتدائی صوفی اسکالر تھے جو احمدیہ مخالف تاریخ کے رہنما بھی تھے۔ مزار اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری کے اندر گولڈا شریف گاؤں میں واقع ہے۔ آج کل گولڈا شریف اپنے متولی سجادہ نشین پیر سید نصیر الدین شاہ نصیر گیلانی کی وجہ سے مشہور ہے۔ مزار کے سب سے طویل خدمت کرنے والے سجادہ نشین پیر سید شاہ عبدالحق گیلانی تھے، جو بابو جی کے چھوٹے بیٹے تھے، جنہوں نے تقریباً 46 سال 1976 سے سن 2020 میں ان کی وفات تک مزار کی دیکھ بھال کی۔ اس وقت مزار کا انتظام دونوں کے وارث سید غلام محی الدین گیلانی اور سید شاہ عبدالحق گیلانی کے پاس ہے۔ سیکٹر E11 میں مارگلہ کے دامن میں مزار اسلام آباد کے سیکٹر میں گولڑا شریف گاؤں میں واقع ہے۔ مزار سطح سمندر سے 520 میٹر 1710 فٹ کی بلندی پر واقع ہے۔ پیر مولانا علی شاہ کا انتقال 11 مئی 1937 کو ہوا اور ان کے بعد بابو جی تخت نشین ہوئے۔ مزار کی تعمیر کے مکمل طور پر مکمل ہونے میں تقریباً 20 سال لگے۔ اس مقصد کے لیے ریاست جودھ پور میں ان کے کانوں سے سنگ مرمر لایا گیا۔ ان کا 3 روزہ عرس سالانہ یوم وفات ہر سال 27 سے 29 سفر تک منعقد ہوتا ہے۔ 20ویں صدی کے ابتدائی پنجابی صوفی شاعر پیر مولانا علی شاہ کے مزار پر ہزاروں عقیدت مند پاکستان بھر سے آتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہم کل تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ کل ہم انشاءاللہ تعالیٰ اسی وقت میاں میر کی سیرت اور ان کے مزار کی تاریخ کو بیان کریں گے۔ کل تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔